نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں 4 کام بہت زیادہ کیے جائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 کام اگر یہ کثرت سے کر لیے جائیں اس رمضان المبارک میں تو انشاءاللہ العزیز اسے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور رمضان المبارک انشاءاللہ العزیز بہت قیمتی بنے گا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس مہینے میں تہجد کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے آدمی کرے۔ تہجد کا اہتمام جس طریقے پر بھی بندہ کرے گا تو اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہوگا۔ تہجد انبیاء کرام پر فرض ہوا کرتی تھی، یہ بہت قیمتی نماز ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قبر کی روشنی حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو اس طرح سے ہمیں تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا کہ سحری کے لیے تو عام طور پر اٹھا ہی جاتا ہے اور سحری کی جاتی ہے، تو تھوڑا اس سے پہلے اٹھ کر آدمی اگر کوشش کر لے تو جتنے 2 4 6 8 نوافل تک جتنے ہو سکے تہجد کا اہتمام کرے، اور رب تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا اور اپنی حوائج کا اس وقت اللہ تعالیٰ سے آدمی سوال کرے، اور یہ رب تعالیٰ کے نزدیک بہت قرب کا باعث ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح سے دوسرا کام جو علماء فرماتے ہیں جو کثرت سے کیے جائے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اس رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عام حالات سے عام دنوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان اور قرآن جڑی ہوئی 2 چیزیں ہیں، اور اسی رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، تو اس رمضان کے ساتھ قرآن کریم کو خاص تعلق حاصل ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اگر قرآن کریم کی تلاوت میں اسے گزارا جائے تو انشاءاللہ العزیز رمضان اور قیمتی بنے گا۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیر رمضان میں اگر قرآن کریم کی کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر کوئی شخص اگر تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی، اور کوئی شخص اگر نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے رب تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کو باوضو دیکھ کر پڑھتا ہے تو فرمایا گیا کہ اسے رب تعالیٰ قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے، چلتے پھرتے ہوئے بغیر وضو کے بھی اگر قرآن کریم کی ایک شخص تلاوت کر رہا ہے تو اسے بھی رب تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ غیر رمضان کے بارے میں روایت ہے، اور اس کو ہم رمضان المبارک میں وہ جو مشہور روایت ہم سب نے سن رکھی ہے کہ ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہم اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے ان فضائل کو بھی سامنے رکھیں تو ایک ایک نیکی کا حساب کتنا گنا بڑھ جاتا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت میں وقت گزارا جائے۔ تو اسی طرح تیسرا عمل جو علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے کیا جائے وہ تیسرے کلمے کا ورد ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب تعالیٰ کی تسبیح بھی ہے اس کلمے میں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کا شکر بھی ہے، اور اسی طرح سے جو بنیاد ہے اسلام کی، عام طور پر اسے کلمہ طیبہ سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ کلمہ طیبہ بھی اس میں موجود ہے، اور پھر رب تعالیٰ کی بہت اونچے الفاظ میں اس تیسرے کلمے میں
اللہ رب العزت کی بڑائی موجود ہے۔ تو اس تیسرے کلمے کا ورد جتنا زیادہ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طرح چوتھا عمل علماء فرماتے ہیں جو کیا جائے کثرت سے، وہ ہے رب تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی کثرت کی جائے، سحری اور افطاری میں خاص طور پر، تہجد میں خاص طور پر، اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی خاص طور پر۔ تو ان سارے اوقات کو ہم قیمتی بنائیں۔ اگر کسی صاحب کو یہ وقت نہیں ملتا یا کوئی فرصت نہیں رہتی یا یاد نہیں رہا، تو چلتے پھرتے بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے، اور ہر وقت دعاؤں کے ذریعے سے رب تعالیٰ سے آدمی تعلق میں رہے اور اپنی حوائج اور اپنی ضروریات رب تعالیٰ سے آدمی مانگے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، ایک روایت کے مطابق فرمایا گیا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو رب تعالیٰ سے نہیں مانگتا رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس پر رب تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت سے مانگنا یہ ایک بالکل الگ سی خاص طور پر عبادت ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، اور دوسری روایت کے مطابق الدعاء هو العبادہ۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے دعا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چاروں کاموں کی اور چاروں اعمال کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔